ہمارے ایک ساتھی تھے، درس میں آتے تھے، درس میں آنا چھوڑ گئے، ان کو یاد دہانی کی۔ اب مجھے پتا چلا کہ وہ اس لاہور میں رہتے ہوئے 6 جابز کرتے ہیں، پورے دن میں 6، صبح فلاں جگہ، پھر فلاں جگہ، پھر فلاں جگہ۔ مجھے ہمارے ایک مخلص تھے، انہوں نے گن کے بتایا وہ 6 جگہوں پہ جاتے ہیں اور روزی اکٹھی کرتے ہیں۔ اور مجھے اس وقت احساس ہوا کہ یا اللہ، برکت کسے کہتے ہیں کہ تو چاہے تو ایک ہی جگہ سے سارا کچھ عطا کر دے۔ اچھا پھر ہوتا کیا ہے، جو تسبیح خانے کی نسبت میں رہتا نا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے مرغی انڈوں پہ جب بیٹھتی ہے تو اس کو وہیں غذا، وہیں کھانا، وہیں پینا دیتے ہیں، اور جب انڈوں میں نہیں بیٹھتی، سارا دن چن 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 کے پھر جا کے اس کا پیٹ، اس کا پوٹا، اس کا پیٹ بھرتا ہے۔ اور جب مقصد کے لیے بیٹھتی ہے، انڈوں سے مراد مقصد کے لیے بیٹھتی ہے، اللہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اور اس کو حفاظت کا نظام بھی بنتا ہے جب مقصد کے لیے۔ جو بندہ تسبیح خانے میں اپنا اللہ کے لیے وقت دے دیتا ہے، پھر اللہ پاک اس کی ضرورتوں کو ایسے مختصر لمحوں میں غیب سے پورا کر دیتے۔ تو یہ 4 نفع ہیں اس کے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ کسی نے پوچھا حضرت سے، حضرت مجھے کوئی ولایت کا شارٹ کٹ بتا دے، ایسا ہو کہ مختصر میں ولایت مل جائے۔ تو فرمایا جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے تو کسی کونے میں منہ دے کے چند آنسو بہا لیا کر، اس پہ اللہ تجھے ولایت دے دے گا۔ کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، ہمارے منوں میں، ہمارے جیوں میں، ہماری طبیعتوں میں غیر مسلم کے لیے بھی نفرت نہ ہو، ان کے لیے دعائیں ہو رہی، اپنی نسلوں کے لیے دعائیں ہو رہی، امت کے تمام طبقات کے لیے دعائیں ہو رہی۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت دعا فرمائیں۔ فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی کروں؟ حضرت بڑی دعا فرمائیں۔ دیکھ ابھی کچھ سو تو نہیں رہا، بڑی دعا کریں، بڑی دعا کریں۔ تو حضرت بڑی دعا کیسے؟ فرمایا ساری امت کے لیے، سارے عالم کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، سارے طبقات کے لیے دعا کر، سارے طبقات کے لیے دعا کر۔ جب تو ساری امت، ساری انسانیت اور سارے طبقات کے لیے دعا کرے گا، یہ دعا بڑی ہوگی، اللہ اس کے بقدر پہلے تیری جھولی بھر دے گا۔ اب ایک حدیث سنیں، ایک حدیث کا مفہوم ہے، آقا کا فرمان ہے سرکار کا، جو بندہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ پہلے اس کو دے، اللہ پہلے اس کو دے۔ جو کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ پہلے اس کو دے، فرشتہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک کو دعائیں کرنا، اور ایسے بندوں کے لیے جن کے لیے کوئی دعائیں کرنے والا نہ ہو، کوئی دعائیں کرنے والا نہ ہو، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا۔ تو یہ تو دعاؤں کا وقت ہے۔ آپ حضرات اپنا گھر بار چھوڑ کے تشریف لائے ہیں، آپ دور پرے سے یہاں تراویح پڑھنے آئے ہیں، یہ سارا وقت، تمام لمحے اور تمام ساعتیں، یہ تو دعا کا وقت ہے۔ ہم کون سا وقت ایسا ہے جس میں کہیں ایسا نہ ہو دعا کے لیے بھول نہ جائیں؟ رمضان کی گھڑیاں اللہ نے تو ہمارے لیے خاطر فرشتوں کو فارغ کر دیا۔ پھر اگلی بات اور ہے، فرمایا جب صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ، یہ سامنے آسمان پہ اتر آتے ہیں اور آوازیں دیتے ہیں، کوئی مانگنے والا، کوئی لینے والا، کوئی دولت، کوئی رزق، کوئی بخشش، کوئی عطا۔ اللہ پاک کی رحمت مسلسل پکار پکار پکار، اور اللہ پاک بلا رہا اور کہا آؤ مجھ سے لے لو، آؤ مجھے سے جھولیاں بھروا لو۔ اللہ پاک جل شانہ نے آپ کو چنا ہے۔ یہ بہت قیمتی لمحات، بہت قیمتی لمحات ہیں۔ ان قیمتی لمحات میں اپنے آپ کو دعاؤں پہ لگانا، دعاؤں پہ لگانا،
اور دعا کے لمحے تلاش کرنا، لمحے تلاش کرنا. یہ جو یا وہابوں کا عمل ہے، یہ جو نفل میں نے دیے ہیں، یہ جو اللہم اغفر لی دی ہے، اور یہ مسلسل پڑھنا ہے، تو طاقتور ترین دعائیں ہیں، طاقتور ترین دعائیں ہیں. اور جتنی آپ روزانہ تسبیحات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ وہاں بیٹھے حسینی حال میں آپ تلاوت تسبیحات نفل کرتے ہیں، اور طے کر لیں کہ میں نے اتنے نفل پڑھنے ہیں. رحمتیں کیا ہوتی ہیں؟ متوجہ ہوتی ہیں. اور ایک اور چیز بتا دو، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ وہ تھے جن کے پاس سونا ہی سونا، ریشم ہی ریشم، تجارت ہی تجارت، مال ہی مال، نعمتیں ہی نعمتیں، چیزیں چیزیں تھیں. اتنا کہ بادشاہ جو ہے وہ ان سے ادھار لیتے تھے. ان کے جو دادا تھے نا، دادا وہ کسی درویش کے ہاں ایسے رمضان گزارتے تھے. دادا سے مراد بڑے بزرگ کسی درویش کے ہاں ایسے رمضان گزارتے تھے، اور ایسی عبادت میں خدمت میں لگتے تھے. زندگی گزرتی گئی. اللہ پاک کی طرف سے ایک دفعہ فیصلہ ہوا، ہم نے تیری نسلوں کو تونگری کے لیے قبول کر لیا ہے، تونگری کے لیے قبول کیا. اور پھر جو رب نے وسعت برکت اور تونگری کے فیصلے کیے اور عطا کے فیصلے کیے، آج دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی مہنگائی اس خاندان سے تونگری اور وسعت چھین نہیں سکے. جس کو اللہ عطا کرنے پہ آ جائے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، جس سے اللہ چھیننے پہ آ جائے اس سے کوئی عطا نہیں کر سکتا. آپ جو یہاں تشریف لائے ہیں، مستورات بھی، مرد بھی، اور تسبیح خانے میں قیام کے لیے، یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے. نسلوں کا رزق منوا رہے، نسلوں کی روٹی منوا رہے، نسلوں کے لیے لباس، برکت، دولت، عزت، صحت، روحانیت، تونگری اور نورانی لک میں اور سجدے منوا رہے ہیں. خیال کرنا، اللہ کے لیے گھر چھوڑنا، اللہ کے لیے در چھوڑنا، اللہ کے لیے گھر در چھوڑ کے گھر در کی لذتوں کو چھوڑنا، کیا میرے رب کی بارگاہ میں کوئی انصاف نہیں؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، قرآن میں اللہ کہتا ہے میرے بندو تم نے میری قدر ہی نہ کی. جو میرا رب بے قدری، قدر نہ کرنے کا شکوہ کرتا ہے، سوچو نعوذ باللہ وہ میرا رب بے قدرہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جو میرا رب بے قدری کے شکوے کرتا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، واللہ آپ کی کتنی قدر کرے گا. دور پرے سے یہاں تراویح پڑھنے آتے ہیں، دور پرے سے گھر بار کو چھوڑ کے یہاں قیام کیا ہوا ہے. گھر میں مسائل، زندگی میں مسائل، جیب میں پیسہ نہیں، قرضے، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، حالات کی سختیاں، ہر وقت یہی سوچیں سب کچھ ہے. اللہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا. اللہ کہتا ہے میرا بندہ آ کے یہاں پڑا ہوا ہے. اب جی میں ہے کہ در پر کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منتیں درباں کیے ہوئے. جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے. آپ تو وہ لوگ ہیں، آپ نے فیصلے کیے ہیں کہ اللہ تو تیرے خزانوں سے برکتوں کے دروازے لے کر جانے ہیں، وسعتوں کے دروازے لے کر جانے ہیں. اللہ قرضے، بیماریاں، تکلیفیں، دکھ، ناکامیاں، حالات، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، اللہ تجھ سے زیادہ طاقتور نہیں، تو طاقتور ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ یہاں چھوڑ اور یہاں کی گٹھڑیاں، تونگری، برکت کی، سکون، خوشحالی کی اپنے سر پہ رکھ کر میں جاؤں گا. ایسے نہیں. رب سچے جذبوں کو قبول کرتا ہے. آپ سچے جذبے تسبیح خانے میں لے کر آئے ہیں،
اور پوری دنیا میں ہمارے یہاں تسبیح خانے کے محفل میں جو بھی شامل ہیں وہ سچے جذبے لے کر بیٹھے ہیں، وہ سچے ولولے لے کر بیٹھے ہیں، وہ سچی راہوں کے منتظر ہوتے ہیں۔ ہر پل اپنے آپ کو سمجھانا ہے، ہر پل اپنے آپ کو ٹیک اور تقویت دینی ہے، ہر پل، ہر لمحہ، ہر لہجہ، کہ اللہ نے مجھے چنا ہے، مجھے چنا ہے اور میرا انتخاب کیا ہے۔ یہ اس کی شان کریمی ہے، یہ اس کی شان کریمی ہے، یہ اس کا فضل کرم ہے، یہ اس کی عطا اور شفقت ہے۔ اللہ نے مجھے چنا ہے تو دعاؤں میں وہاں لگ جائیں، نفل میں لگ جائیں۔ میں نے ٹارگٹ دیا ہے نفل کا، اس میں طاقتور انداز سے لگ جائیں، وظیفے کا بہت توجہ سے لگ جائیں، تلاوت تسبیح میں لگ جائیں، اور گھنٹوں تنہائیوں کی دعائیں ایسے وقت میں جب اجتماعی عمل نہ ہو۔ اجتماعی عمل کو نہیں چھوڑنا، اگر اجتماعی عمل کو چھوڑ کے انفرادی عمل کیا تو اس میں وہ طاقت نہیں ہوگی، اور پھر یہ اکیلا ہوگا۔ اگر اجتماعی عمل کرے گا تو یہ اکیلا نہیں ہوگا۔ اجتماعی عمل کے بعد تنہائیوں کی دعائیں، تنہائیوں کے نفل اور لمبی دعائیں، اس سے مانگنا، اس سے عرض کرنا، بھکاری بننا، تلاوت، نوافل اشراق چاشت کے، اوابین کے اور تکبیر اولا پہ نظر، یہ چیزیں وہ ہیں جو میری جھولیاں بھروائیں گی اور میری نسلوں کے لیے تمنگری کا نظام کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں خضر علیہ السلام کے ساتھ، قرآن کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ خضر علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ تشریف لے جا رہے ہیں، میں اس علاقے میں گیا جہاں یہ واقعہ ہوا، تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک دیوار گرنے والی تھی، اس دیوار کو پھر بنا دیا، سیدھا کر دیا۔ پوچھا یہ کیوں کیا؟ فرمایا بچے چھوٹے ہیں۔ بچے کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں۔ دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اور اگر دیوار گر گئی لوگ خزانہ لوٹ لیں گے۔ یہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے اس خزانے کے مالک بنیں گے۔ تو پوچھا آپ نے کیوں کیا؟ کہا ان کا جو ابا تھا وہ دعائیں مانگنے والا، تسبیحاں کرنے والا، وظیفے کرنے والا، کسی فقیر کے در پہ سر ڈال کے بیٹھنے والا اور نیکی کی تلاش کرنے والا، نیکی کی مجلسوں میں آنے والا اور نیکی کی راہوں کو چاہنے والا اور نیکی کی طرف قدم اٹھانے والا تھا۔ اور وہ ابا نہیں جس کے اب یہ یتیم بچے ہیں، جاگ رہے، جس کے اب یہ یتیم بچے ہیں وہ ابا نہیں۔ فرمایا 7 نسلیں پہلے کا باپ، وہ 7 نسلیں پہلے کا باپ کا باپ، باپ کا دادا، دادے کا دادا، اس کی نیکی، اس کی یہ دعائیں کام آ رہی ہیں۔ کیا کام آ رہی ہیں؟ خزانے بچ رہے ہیں اور خزانے مل رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جہاں تسبیح خانے اور تسبیح خانے کے نظام کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، اس کا اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں، اللہ کے ہاں کوئی وقار نہیں، اللہ کے ہاں کچھ نہیں؟ کبھی نہ سوچئے گا۔ اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے۔ اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کے سینے میں نسلوں کو پالتا ہے، نسلوں کو پالتا ہے، نسلوں کے خزانے بچاتا ہے، نسلوں کا رزق بچاتا ہے، نسلوں کی دولت بچاتا ہے۔ ہاں مجھے ایک صاحب کہنے لگے اپنے پردادا اور بڑوں کی قبروں میں